5 ہے نا. خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج کی یہ نشست آپ ہی لوگوں کے لیے رکھی گئی ہے. ہمارے وہ غیر مسلم بھائی اور ہماری وہ غیر مسلم مائیں اور بہنیں جو اسلام کے بارے میں کوئی سوالات رکھتی ہوں اور اعتراضات رکھتی ہوں، وہ آج کر سکتی ہیں. سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ میں سوالات اور جوابات کا سلسلہ شروع کروں، میں چند ضروری اصول بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ ہمارا پروگرام کامیاب ہو سکے. سب سے پہلے سوال کرنے والا اپنا نام اور پیشہ بتائے، کوئی لمبی تقریر نہ کرے، ڈائریکٹ سوال شروع کر دے، اور اسی کے ساتھ ساتھ سوال اختلافی نہ ہو. سوال کوئی اختلافی نہ ہو، اور اگر کوئی نامناسب سوال ہوا تو میں اس کو رد کرنے کا، اس کو نہ لینے کا مجھے پورا اختیار حاصل ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ میں پھر انتہائی ادب کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے عرض کروں گا، عاجزانہ اور مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی اگر کیو میں کوئی غیر مسلم بھائی یا بہن ہو تو مہربانی کر کے آپ سوال نہ کریں. آپ کے لیے ہم ہر وقت IRF کا دروازہ کھلا رہتا ہے، آپ کبھی بھی سوالات کر سکتے ہیں. ہمارے وہاں مدنی اسکالر سے ہیں، مدینہ یونیورسٹی سے فارغین حضرات ہیں جو آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار رہتے ہیں. اس کے علاوہ آپ لوگ ہم لوگوں سے بھی بات چیت کرتے رہتے ہیں، اور یہاں بھی باقاعدہ اس کے لیے یہ کیا گیا ہے انتظام. اگر کوئی سوال ہو کسی غیر مسلمان بھائی کو، کسی مسلمان بہن کو، تو وہ یہاں ادھر آ کے سوال کر سکتی ہیں. لیڈیز ونگ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ IRF کا نمبر بھی آپ لے کر IRF میں سوالات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ذاکر بھائی. اب میں اپنے ان بھائیوں، غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں کو اس سے پہلے کہ میں سوال کرنے کے لیے دعوت دوں، میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ وہ اپنی ضروری بات مختصر انداز میں پیش فرمائیں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم شیخ سعود شرین، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اور پیس ٹی وی پہ دیکھنے والے کروڑوں ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر اور سوال جواب انگریزی میں کرتا ہوں. چند موقع پہ کوشش کرتا ہوں کبھی کبھی تقریر یا سوال جواب اردو یا ہندی میں کروں. کیونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس آج کے سوال جواب کے سیشن میں کافی غلطیاں کروں گا. اسی لیے سوال جواب کے سیشن کے پہلے ہی میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے جواب کے پیغام پہ توجہ دیں گے. 4 سال پہلے ہم سے درخواست کی گئی تھی کہ کم از کم ایک دن صرف ایک پورا سیشن 3-3.5 گھنٹے کا کم از کم صرف سوال جواب کا ہونا چاہیے. اکثر ہماری تقریر 1-1.5 گھنٹے کی ہوتی، سوال جواب 2 گھنٹے کا ہوتا ہے. پھر بھی لوگ جب کیوں میں کھڑے ہوتے، کوشش کرنے کے باوجود ہم ان کی پوری پیاس نہ بجھا سکتے. تو لگاتار 3 سال سے آج یہ 5ویں کانفرنس میں چوتھی بار ہے کہ ہم 90 دن کے آخری سیشن کو ہم نے خصوصاً ایک کھلا سوال جواب
की नशिस्त तय की। तो इंशाअल्लाह आज हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सवाल हमारे गैर मुस्लिम भाइयों और बहनों से ले, और वक्त अगर बाकी है तो इंशाअल्लाह मुसलमान भाइयों और बहनों से भी लेंगे। लेकिन पहला मौका दीजिए गैर मुस्लिम भाइयों और बहनों से उनकी जो भी गलतफहमी है इस्लाम के मुतालिक, हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे उसे दूर करें। पहला सवाल माइक नंबर 1 से गैर मुस्लिम भाई जो हैं वो कर सकते हैं। मेरा नाम है नाना साहिब शिंदे। मैं बीएसटी में वर्कशॉप दादर वर्कशॉप में काम करता हूँ। मैं मेरी तरफ से सभी भाई बहनों का नमस्कार चाहता हूँ। भाई साहब जरा वापस से सवाल पूछ सकेंगे? धीरे से और जोर से, तो ऊंची आवाज में पूछिए। मेरा सवाल है, तो मेरा बच्चा 28 बरस का है, वो मतिमंद है। मेरा बच्चा खाली खाना पीना चाहता है, सोना चाहता है, कुछ भी काम करता नहीं। माँ बाप को गुस्से से कुछ भी बोल सकता है, और मैं उसके लिए बहुत इलाज किया, परंतु उसका कोई फायदा नहीं हुआ है मेरे को। इसलिए मैं आपकी अदालत में आया हूँ। आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। मेरा बच्चा कुछ भी काम करता नहीं, खाली गाली देता है, तो मेरा क्या मकसद है? और धन्यवाद। भाई साहब ने सवाल पूछा है कि उसका बच्चा 28 साल का है और कुछ भी काम नहीं करता है, सिर्फ सोते रहता है, गाली देता है, बात नहीं मानता है, तो मैं क्या करूं? आप उनके वालिद हैं, तो आपका फर्ज है कि आप अच्छी से अच्छी तालीम दें उसे। आप ये जिस तरीके से कुरान मजीद में कहा गया है कि आपके बच्चे आपके लिए फितना है, आपके लिए एक इम्तिहान है, तो आप अपने इम्तिहान में पूरे तरीके से सफलता पाने की कोशिश कीजिए। आपको आपका धर्म पूरा करना चाहिए। आपका जो काम है, आपका जो फर्ज है पूरा कीजिए। आप बच्चे की देखभाल कीजिए, उसे अच्छे तालीम दीजिए और कोशिश कीजिए कि उसको अपने ईश्वर, अपने भगवान, अपने अल्लाह की तरफ सिर्फ इबादत करे, सिर्फ अल्लाह की इबादत करे और किसकी नहीं। ये आपका फर्ज है। देखो कि उसके सही ईश्वर, सही खालिक के बारे में उसे कहो, और उसके बाद आपके मेहनत के बाद भी अगर आपका बेटा अगर नालायक निकलता है, आपको अपना फर्ज पूरा करना चाहिए। आप इम्तिहान में कामयाब होना चाहिए। टीचर बच्चे को पढ़ाती है, क्लास में पढ़ाने के बावजूद अगर बच्चा फेल होता है तो इसमें टीचर की गलती नहीं है। अगर टीचर बराबर से नहीं पढ़ाती और फिर बच्चा फेल होता है तो गलती है टीचर की। लेकिन अगर टीचर बराबर से पढ़ाता है बच्चे लोग को और उनमें से कुछ बच्चे फेल होते हैं तो गलती है उस तालिबे इल्म की, टीचर की नहीं। उसी तरीके से आप उनके वालिद हैं, आप और आपकी बीवी उसे सही तालीम देना चाहिए उसके ईश्वर के बारे में। क्या ईश्वर एक है? ईश्वर के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए और आखिरी पैगंबर को मानना चाहिए। ये आपका फर्ज है कि आप उसे सिखाएं। उसके बाद अगर वो बदतमीजी करता है, आपकी बात नहीं मानता है, आप अपना काम कर चुके, आप फिर उसके बाद जिम्मेदार नहीं रहेंगे। आपको फिर भी उससे अच्छे से पेश आना चाहिए क्योंकि आप उसके वालिद हैं और आपको इंशाअल्लाह सफलता मिलेगी जिंदगी में। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ईश्वर आपके बच्चे को भी हिदायत दे और समझ दे ताकि वो अच्छी जिंदगी बसर कर सके। होप द आंसर द क्वेश्चन। जी, माइक नंबर 2 में जो भाई खड़े हैं वो सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जाकिर भाई, एक्चुअली मैं पिछले 2 साल से पीस टीवी देख रहा हूँ। मुझे घर में टोटली बैन कर दिया है पीस टीवी देखने की वजह से। मुझे पीस टीवी देखने नहीं देते और मैं छुपके से आपकी सीढ़ी भी देखता हूँ और छुपके से नमाज भी पढ़ता हूँ। तो मैं आज इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। मेरा नाम अमर दुबे है।
प्रॉपर मैं सोलापुर से हूँ आपका और नाम क्या है? वोडाफोन नाम अमर दुबे। अमर दुबे, यस। भाई साहब अमर दुबे शोलापुर से है और कह रहे हैं कि 2 साल से वो पीस टीवी देख रहे चुपके चुपके। चुपके चुपके देखने का ये हाल है तो खुला देखने का क्या हाल होगा। और भाई साहब ने कहा कि घर के लोग ने पीस टीवी बैन लगा दी है, फिर भी 2 साल से देख के मेरे तकरीर देखने के मुतासर होके आज वो इस्लाम कबूल करना चाहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप एक खुदा एक अल्लाह में मानते हैं? ऑफ कोर्स। मानते? यस। आप मानते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं? बेशक। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है, मूर्ति गलत। पूजा गलत है? गलत है। आप मानते हैं। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है? यस ऑफ कोर्स। माशाअल्लाह। आपको कोई भी इस्लाम कबूल करने के लिए जबरदस्ती कर रहा है? बिल्कुल नहीं। आप अपनी खुद की ख्वाहिश से कबूल करना चाहते हैं? यस बिल्कुल, पूरे होश और आवाज में। कोई भी दबाव, माली दबाव, फिजिकल प्रेशर? कुछ भी नहीं। क्योंकि जबरदस्ती किसी को कोई धर्म कबूल कराना इस देश में हराम है और इस्लाम में भी किसी को जबरदस्ती मुसलमान बनाना गलत है। लेकिन अगर कोई अपनी खुद मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहता है, ना ये देश आपको रोकती है, क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह इस डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एवरी इंडियन सिटीजन हैज द राइट टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड फॉलो हिज रिलीजन। मतलब कोई भी नागरिक है, कोई भी हिंदुस्तानी को ख्वाहिश है कि अपना मन पसंद धर्म के ऊपर अमल करे और उसका प्रचार कर सके। बिल्कुल। तो अगर आप अपने ख्वाहिश से कबूल करना चाहते तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप पे कोई भी जबरदस्ती नहीं हो रही भाई साहब? कोई भी नहीं। इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप उसको दोहरा सकते हैं। यस। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादा देता हूं मैं शहादा देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मैं शहादत देता हूं और मैं शहादत देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह मुसलमान हो चुके और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूं कि आपको इंशाअल्लाह इस दुनिया में और आखिरत में इंशाअल्लाह कामयाबी दे और दुआ करता हूं कि इंशाअल्लाह आपको आखिरत में जन्नत फिरदौस मिले। मेरी एक रिक्वेस्ट है। जी हाँ। पीस टीवी की वजह से मुझे जो इस्लाम मिला, जो जरिया बना पीस टीवी और आपके सीडी, मैं तमाम मुस्लिम भाइयों से मैं और बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जाकिर भाई की हर एक सीडी और उनके बयान लोगों तक पहुंचाए और मोबाइल में जो फालतू में गाने की वजह से उसके बजाय अगर आपके कोई बयान लोगों तक पहुंचा तो माशाल्लाह, तो पूरी दुनिया इस्लाम कबूल करने से कोई रोक नहीं सकता इसको। जज़ाकल्लाह। हमारे लौटे हुए मुसलमान, जैसा मैं कह रहा था कल, हमारे लौटे हुए मुस्लिम भाई हम सबसे दरख्वास्त करते हैं, माशाअल्लाह बहुत अच्छा सजेशन दे रहे हैं कि गाने बजाने के बजाय आप जाकिर भाई की तकरीर देखिए। जाकिर भाई कोई भी अच्छी इस्लामिक तकरीर देख सकते, सुन सकते, कुरान मजीद का तर्जुमा सुन सकते। इंशाअल्लाह इससे अब और ज्यादा आपको इंशाअल्लाह फायदा होगा और आपको हिदायत मिलेंगी। जज़ाकल्लाह, शुक्र भाई साहब। और मैंने अपना नाम अमान शेख रखा है। माशाअल्लाह भाई साहब ने अपना नाम अमान रखा है और अमान, मैं इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करता हूं कि इंशाअल्लाह आपको जन्नत फिरदौस मिले। और मैं आपसे मिलना चाहता हूं। इंशाअल्लाह मैं आपको एक कुरान मजीद का तर्जुमा दूंगा, आप अगर स्टेज पे आ सकते, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा वॉलंटियर से कि तर्जुमा रख लीजिए। जब तक आप आ रहे हम दूसरा सवाल लेंगे इंशाअल्लाह। कश्ती हक का जमाने में सहारा तू है, कश्ती हक का जमाने में सहारा तू है, असर नौरात है धुंधला सा सितारा तू है। माइक नंबर 3 में अगर कोई भाई हो तो सवाल कर सकते हैं। Hello, my name is Vignesh
I am from Oriental College. I am staying at Chittagong. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر جب اللہ ایک ہی ہے تو پھر میرے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سب مسلمان بھائی ہے، میں اکیلا ہندو، تو I request the sound people please. میری درخواست ہے ساؤنڈ والے سے ساؤنڈ ذرا کلیئر کیجئے. Please see to it that the microphone is clear. I request the sound technicians to see to it that the microphone is clear, including my monitor speaker. بھائی صاحب آپ ذرا سوال دوہرا سکتے اور آستے اور ذرا زور سے. اگر اللہ ایک ہی ہے نا تو مجھ کو بھی چاہے تو مسلمان بنا سکتے تھے، پر کیوں نہیں؟ اللہ اگر ایک ہے تو مجھ کو بھی چاہے مسلمان بنا سکتے تھے، میں وہ کیوں ہندو بنا؟ بھائی صاحب کا سوال ہے اگر اللہ ایک ہے تو مجھ کو بھی مسلمان بنا سکتے تھے، اس نے کیوں نہیں تمہیں مسلمان بنایا؟ بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے، اور اس کا جواب ہے کہ ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہر انسان، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے. دین الفطر مطلب وہ مسلمان جیسا پیدا ہوتا ہے. مسلم کا مطلب وہ انسان جو اپنی زندگی اللہ، بھگوان، ایشور، اپنے خالق کے مطابق بسر کرتا ہے. جو انسان اپنی زندگی اپنے خالق، اپنے اللہ کے کہے ہوئے احکامات کے مطابق بسر کرتا ہے اسے کہتے ہیں عربی میں مسلم. تو ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے، چاہے ہندو خاندان میں پیدا ہو یا عیسائی خاندان میں یا یہودی خاندان میں یا مسلم خاندان میں، کوئی بھی خاندان میں پیدا ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے مسلمان جیسا. اس کے بعد اس کے والدین، اس کے بڑے، اس کے ٹیچرز اسے سکھاتے ہیں. اگر صحیح چیز سکھاتے تو وہ صحیح راستے پہ رہتا ہے، ورنہ وہ دوسرے راستے پہ بھٹک جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ بت پرستی کرنے لگے، وہ مورتی پوجا کرنے لگتا ہے، ہو سکتا ہے وہ آگ کی پوجا کرنے لگے. اسی لیے اگر کوئی غیر مسلم بنتا ہے، اردو میں اکثر کہتے ہیں نو مسلم، جو غلط ہے. انگریزی میں کہتے ہیں کنورٹ. کنورٹ مینز گوئنگ فرام ون ٹریک ٹو دی ادر وچ از رانگ. صحیح لفظ ہے لوٹا ہوا مسلم، کیونکہ ہر انسان پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا، پھر اس کے والدین، اس کے بڑے کے ذریعے سے وہ غلط ٹریک پہ جاتا ہے، اور جب صحیح ٹریک پہ آ جاتا ہے واپس، صحیح لفظ ہے لوٹا ہوا مسلم. انگریزی میں کہیں گے ریورٹ. اکثر ہم کہتے ہیں نو مسلم، جو اسلامی تعلیمات کے مطابق غلط ہے. صحیح لفظ ہونا چاہیے لوٹا ہوا مسلم، ریورٹ. اور آپ کا سوال تھا کہ اللہ نے تمہیں مسلم کیوں نہیں بنایا؟ اللہ نے تمہیں مسلم ہی بنایا. ہو سکتا ہے کہ بچپن میں آپ کے بڑے، آپ کے والدین، آپ کے ٹیچر آپ کو صحیح راستہ نہیں دکھا سکے اور آپ غلط راستے پہ گئے، لیکن اس کے باوجود آپ اللہ کو دوشی نہیں ٹھہرا سکتے. آپ یہ پوچھ سکتے کہ اللہ نے کیوں مجھے ہندو خاندان میں پیدا کیا؟ اگر مسلم خاندان میں پیدا کیا ہوتا ہو سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 کہ اللہ اگر چاہے تو سارے انسانوں کو مسلمان بنا سکتا ہے. لیکن پھر ٹیسٹ کیا ہے؟ اگر ٹیچر چاہے تو سارے اسٹوڈنٹ کو پاس کر سکتا ہے، لیکن ٹیسٹ کیا؟ ٹیسٹ وہ ہوتا ہے کہ ٹیچر صحیح تعلیم دینے کے بعد امتحان لیتا ہے. جو آدمی صحیح جواب دیتا ہے وہ پاس ہوتا ہے، جو غلط دیتا ہے فیل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو اپنا آخری پیغام دے چکا ہے قرآن مجید. اس کے بعد اگر انسان اس پہ عمل کرتے تو پاس ہوتے، عمل نہیں کرتے تو فیل ہوتے. اور اگر آپ اللہ سے کمپلین کریں گے کہ کیوں مجھے ہندو خاندان میں پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ کدھر بھی پیدا ہو، چاہے مسلمان خاندان میں یا ہندو خاندان میں، یہ کہنا کہ ہر انسان جو مسلم خاندان میں پیدا ہوتا ہے جنت میں جائے گا بالکل غلط ہے. صرف مسلمان خاندان میں پیدا ہونے کے بعد اور مسلم نام رکھنے سے انسان جنت میں نہیں جاتا ہے. جنت میں جانے کے لیے ایک اللہ میں ماننے کے علاوہ، اللہ کے رسول میں ماننے کے علاوہ ان کے احکامات پہ عمل کرنا چاہیے. ہر مسلم عمل تو نہیں کرتا ہے، تو ہر انسان جو مسلم خاندان میں جائے گا، جو مسلم خاندان میں پیدا ہوتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں
کہ ہر انسان کو سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 53 اللہ تعالیٰ فرماتے سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق، کہ بہت جلدی ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے انسانوں سے کہ جلد ہم آپ کو ہماری نشانیاں دکھائیں گے ہورائزنز میں، تاکہ آپ پہ واضح ہو جائے کیا حق ہے، کیا اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. لیکن حق ظاہر ہونے کے بعد ہر انسان اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں. وہ سوچنے لگے، وہ انسان سوچ سکتا ہے کہ اگر میں اسلام قبول کروں تو ہو سکتا ہے کہ میرے دوست مجھے چھوڑ دیں گے، ہو سکتا ہے کہ میرے والدین مجھے جائیداد سے دخل کر دیں گے، ہو سکتا ہے کہ مجھے میرے تجارت میں نقصان ہو. تو یہ سب چیزیں انسان کو بہت بار بھٹکاتی ہے اور حق قبول کرنے سے روکتی ہے. لیکن آخرت کے دن کے اوپر آپ یہ اللہ سے کمپلین نہیں کر سکیں گے کہ مجھے کسی نے بھی اسلام کے بارے میں نہیں کہا. اسی لیے قرآن مجید میں لکھا گیا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 158 کہ اس دن، آخرت کے دن، اگر آپ کہیں گے کہ میرے والدین بت پرست تھے، مورتی پوجا کرتے تھے، اسی لیے میں کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ بہانہ نہیں چلے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہر انسان کے دل میں واضح کر دیتا ہے حق کیا ہے، اور واضح کرنے کے بعد آپ کے پاس کوئی شکایت کا موقع نہیں رہے گا. اور آپ کو بھی، آپ آج اس مجلس میں آ چکے ہیں اور میں نے لاکھوں لوگ کے سامنے آپ کو واضح کیا ہے کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے. اگر آج آپ اس بات کو نہیں مانیں گے تو کل آپ یہ کمپلین نہیں کر سکیں گے، آپ شکایت نہیں کر سکیں گے اللہ سے کہ مجھے پتا نہیں تھا. باقی لوگ کر سکیں گے کہ نہیں وہ بعد میں دیکھا جائے گا. آپ تو اللہ تو واضح کر دیا کس کے ذریعے پتا نہیں، لیکن آج میرے ذریعے تو کر رہا ہے آپ کو، اور اتنے لاکھوں لوگ شہادہ دے رہے اور کروڑوں لوگ ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے آپ کو. تو ابھی آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں، کوئی شکایت نہیں یہ کہنے کے لیے کہ میں مسلمان خاندان میں پیدا نہیں ہوا اس لیے میں نے اس دھرم کو ایکسپٹ نہیں کیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب، آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ وہ تو ہے. آپ مانتے ہیں خدا ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ پر کون سا خدا ہے وہ پتا نہیں. نہیں، مورتی پوجا صحیح ہے کیا غلط ہے آپ کے حساب سے؟ اب جب میں ہندو دھرم میں پیدا ہوا تو پھر میرے حساب سے صحیح ہو سکتا. آپ کہتے ہیں کہ ہندو دھرم کے مطابق مورتی پوجا صحیح ہے. میں آپ کو آپ کے ہندو دھرم کی کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں، مذہبی کتابوں کا. اگر آپ پڑھیں گے چھندوگیہ اپنشد چیپٹر نمبر 6 ادھیے نمبر 2 منترا نمبر 1 ایکم ایودتیم، ایشور خدا بھگوان ایک ہے، دوسرا نہیں ہے. لکھا ہے سویتا سویتار اپنشد میں ادھیے نمبر 6 شلوک نمبر 9 میں ناچسیہ کسج جنیتا نہ کدیپا، اس ایشور کے کوئی والدین نہیں، اس ایشور کا کوئی رب نہیں. مطلب ایشور کا، بھگوان کا کوئی والد نہیں، کوئی والدہ نہیں، اس کے اوپر کوئی نہیں. اور صاف طور پہ لکھا گیا ہے سویتا سویتار اپنشد میں ادھیے نمبر 4 منترا نمبر 19 میں نہ تسیہ پرتیما استی، اس ایشور کی، اس بھگوان کی، اس اللہ کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں. عکس، پرتیما جو سنسکرت لفظ ہے اس کے معنی ہے عکس. خدا کا کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی پورٹریٹ نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی بت نہیں. اور یہ پیغام دہرایا گیا ہے یجروید میں ادھیے نمبر 32 منترا نمبر 3 میں، جس میں لکھا ہے نا تسیہ پرتیما استی، اس ایشور، اس بھگوان، اس اللہ کی
کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پورٹریٹ نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی مورتی نہیں. صاف طور پہ آپ کے مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ مورتی پوجا غلط ہے. اور ہندوازم کا برہما سوترا ہے, ایکم براہم دیوتا ناستے نینا ناستے کنچن, بھگوان ایک ہی ہے, دوسرا نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, ذرا بھی نہیں ہے. ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی صاحب, جب آپ کے مذہبی کتاب میں صاف طور سے لکھا ہوا ہے کہ مورتی پوجا غلط ہے, تو پھر بھی آپ مانتے ہیں کہ مورتی پوجا صحیح ہے؟ نہیں. آپ مانتے ہیں کہ مورتی پوجا صحیح ہے غلط ہے؟ پھر غلط ہے. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ مورتی پوجا غلط ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ اس خدا, اس ایشور, اس اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ سر بٹ اور ایک کوشچن ہے. سوری, بٹ ایک کوشچن ہے, میں ایک سوال ہے سر. آپ کا ایک سوال ہے؟ ہاں. ٹھیک ہے, پوچھ سکتے ہیں آپ. اگر میں مسلمان بن گیا اور ایسا تو انسان کو بھوت ہی بھڑکاتا نا. جس اگر آپ مسلمان بن گئے تو انسان کو تو بھوت ہی بھڑکاتا نا. آپ کی آواز ذرا صاف نہیں آ رہی. شیطان ہی بھڑکاتا نا انسان کو. آپ اگر مسلمان بن گئے تو وہ نہیں, انسان کو تو شیطان ہی بھڑکاتا نا. انسان کو شیطان بھڑکاتا ہے. ہاں. تو اگر میں مسلمان بن گیا اور غلط کام کیا تو میرے واسطے مسلمان کا نام خراب ہوا, تو اللہ کیا مجھ کو معاف کریں گے؟ بھائی صاحب کا سوال جو سمجھ میں آ رہا ہے مجھے, میں درخواست کروں گا آڈیو ٹیکنیشین سے, اگر میں مانیٹر اسپیکر کو صاف کر سکے. تھوڑا پرابلم بھی رہے گا. آڈینس کو صاف سننے میں آ رہا ہے, مجھے سننے میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ مین اسپیکر آپ کی طرف ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا آڈیو ٹیکنیشین سے کہ اگر جو مانیٹر اسپیکر ہے اسے صاف کرے. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ انسان کو اکثر شیطان بھڑکاتا ہے. اگر میں مسلمان بن گیا اور شیطان مجھے بھڑکایا اور میں غلط کام کیا تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا؟ بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے کہ اگر وہ اسلام قبول کیا اور شیطان نے بھڑکایا, اس نے غلط کام کیا, تو کیا اللہ معاف کرے گا؟ دو چیزیں ہیں. ایک انسان ہے جو اسلام قبول ہی نہیں کرتا ہے. جو انسان اسلام قبول ہی نہیں کرتا ہے, نہیں مانتا ہے کہ خدا ایک ہے, بت پرستی کرتا ہے, اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتا ہے, اس کے لیے 100% وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے. 100%, کیونکہ وہ ایشور کے علاوہ دوسرے کس کی عبادت کرتا ہے. دوسری طرف ایک انسان ہے جو مانتا ہے کہ ایک اللہ ہے, مانتا ہے کہ مورتی پوجا غلط ہے, مانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, اور غلط کام کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے, ہو سکتا ہے کہ چوری کرا, ہو سکتا ہے وہ شراب پی رہا ہے. یہ غلط ہے, حرام ہے. لیکن پھر بھی اگر وہ بت پرستی نہیں کرتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں, اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں کہ اللہ اگر چاہے تو آپ کے کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کریں گے. تو شرک کے علاوہ, بت پرستی کے علاوہ, مورتی پوجا کے علاوہ اگر آپ دوسرے گناہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. آپ کے پھر بھی چانسز ہے کہ آپ جنت میں جا سکتے ہیں. لیکن اگر بت پرستی کرتے ہوئے آپ مریں گے تو آپ کو جنت میں جانے کی کوئی بھی چانس نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے سارے دن گناہ کرتے ہیں, غلط کام کرتے ہیں, لیکن جب رات کو توبہ کرتے ہیں تو میں انہیں معاف کر لیتا ہوں. میرے بندے اگر رات کو گناہ کرتے ہیں اور دن میں توبہ کرتے ہیں تو میں انہیں معاف کر لیتا ہوں, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی رحمان اور رحیم ہے. وہ رحمت والا ہے اور کرم کرنے والا ہے. آپ اگر غلطیاں کریں گے, اگر شیطان بھڑکائے گا تو پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب آپ کو پتا چلے گا اپنی غلطی کی, اللہ سے توبہ کرو, دعا کرو کہ پھر سے وہ چیز نہیں کریں گے, اور اچھی نیت سے پھر سے اللہ کی طرف پلٹتے, اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. پھر سے آپ گناہ کریں گے, پھر سے معافی مانگو. اللہ رحمان اور رحیم, جب بھی معافی مانگو سچے دل سے مانگو, انشاءاللہ اللہ آپ کو معاف کرے گا.
اور اگر آپ بت پرستی سے دور ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، تو آپ کے ہائی چانسز ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے۔ تو ابھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہاں سر ایک سیکنڈ سر، کیا قرآن میں لکھا ہے نا شراب حرام ہے؟ جی ہاں، تو جب سگریٹ بھی حرام ہوگا؟ سگریٹ بھی پینا حرام ہے، قرآن میں نہیں لکھا لیکن حرام ہے۔ اچھا یہی پوچھنا چاہتا تھا، کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے سکتر مسجد میں جماعتی آتے وہ بھی سگریٹ پی لیتے۔ شراب پینا تو صاف طور پہ کہا گیا ہے قرآن مجید میں سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 90 میں کہ حرام ہے، لیکن سگریٹ پینا قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 195 کہ اپنے ہاتھ سے اپنا خود قتل مت کرو، یعنی سوسائڈ مت کرو۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ ٹبیکو کے وجہ سے، سگریٹ پینے کے وجہ سے ہر سال ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتی ہے ہر سال 40 لاکھ لوگ مرتے ہیں صرف سگریٹ پینے کی وجہ سے۔ دنیا میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے شراب کے بعد، جو سب سے زیادہ موت ہوتی ہے کوئی چیز پینے یا کھانے کی وجہ سے، وہ ہے سگریٹ۔ تو کیونکہ پہلے لوگ کو پتا نہیں تھے کہ سگریٹ از سلو پوائزننگ، تو کئی علماء کہتے تھے مکروہ ہے۔ آج 400 سے زیادہ فتوے ہیں سعودی میں، ایجپٹ میں، جو کہا گیا ہے کہ سگریٹ پینا حرام ہے۔ ابھی جو لوگ کو لت لگ گئی ہے ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ انہیں ہدایت دے، لیکن اگر کوئی مسلمان غلط کر رہا ہے اس کا مطلب نہیں کہ آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ ہم دعا کریں گے کہ ان مسلمان کو اللہ تعالیٰ طاقت دے کہ یہ بری لت سے انہیں نجات ملے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہاں۔ آپ مانتے ہیں بت پرستی غلط ہے؟ ہاں۔ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ سر میں بھی تو تھوڑا اسلام ریسرچ کر رہا ہوں، اس کے بعد میں خود بخود قبول کر لوں گا انشاءاللہ۔ بھائی صاحب چاہتے ہیں کہ وہ اسلام کے بارے میں اور ریسرچ کرے، اور میں چاہوں گا کہ آپ میرے ہاتھ سے ایک ترجمہ لیں قرآن کا، اور میری درخواست ہے کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے، اور انشاءاللہ اس سے آپ ہدایت پائیں گے۔ اور جب مطمئن ہو جائیں گے کہ یہ مذہب صحیح ہے، پھر قبول کرنا، کوئی زبردستی نہیں۔ آپ جب مطمئن ہو جائیں گے کہ یہ اسلام، یہ قرآن میں صحیح باتیں لکھی ہے، یہ سب سے بہترین مذہب ہے، پھر آپ قبول کیجئے۔ میں درخواست کروں گا کہ آپ اسٹیج پہ آ کے انشاءاللہ قرآن مجید کا نسخہ مجھ سے لے سکتے ہیں۔ سر تھینک یو۔ مائک نمبر 4 میں کوئی خاتون ہوں نان مسلم تو سوال کریں۔ Assalamu alaikum to all of you. My name is Maya Sasane. I'm staying at Vashi, Navi Mumbai. And my question is, why respected prophets and spiritual scripts were sent to Mid-Asia and nearby Europe, and why not to India? بہن کا سوال ہے کہ پروفیٹس مڈ ایشیا میں بھیجے گئے ہیں، یورپ میں بھیجے گئے، دیگر ممالک میں بھیجے گئے، انڈیا میں کیوں نہیں بھیجے گئے؟ انڈیا میں کیوں نہیں؟ قرآن مجید میں صاف طور سے لکھا ہے، صاف طور پہ سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہم نے ہر قوموں میں ہدایت دینے والا بھیجا ہے۔ صاف طور پہ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر قوم میں پیغمبر بھیجا، اور حدیث میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے، لیکن نام سے ذکر قرآن مجید میں صرف 25 کا ہے۔ نام سے ذکر قرآن مجید میں صرف 25 کا ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ غافر میں سورہ نمبر 40 آیت نمبر 64 میں کہ کچھ پیغمبر کے بارے میں ہم ذکر کرتے ہیں، کچھ پیغمبر کے بارے میں نہیں۔ تو سارے پیغمبر کا ذکر کرنا قرآن مجید میں ضروری نہیں، تو یہ قرآن مجید اتنی بڑی کتاب ہو جاتی ہے، بلڈنگ سے بھی بڑی۔ اتنی چھوٹی کتاب جب آج اکثر انسان نہیں پڑھتے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن مجید ٹیلی گرافک میسج شارٹ میں انسانیت کو ہدایت دی ہے، اٹس اے ٹیلی گرافک میسج، لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر قوم میں ہم نے پیغمبر بھیجا، ہر قوم میں، تاکہ کوئی یہ نہیں کہہ سکے کہ مجھے پیغام نہیں ملا۔ انڈیا میں بھی اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں، نام سے ہم ان کا ذکر نہیں جانتے،
نام سے ان کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے. لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جتنے پیغمبر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے ان کا پیغام محدود تھا صرف ان لوگوں کے لیے جہاں ان نے پیغام دیا. جتنے پیغمبر بھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے ان کا پیغام محدود تھا صرف ان لوگوں کے لیے. لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اور اس کے بعد کوئی بھی پیغمبر نہیں آئیں گے, اس کا ذکر ہے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں یا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے, وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ ہم نے تمہیں بھیجا ساری انسانیت کے لیے, سارے جہاں کے لیے, سارے عالمین کے لیے. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے, ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا, اسی لیے وہ صرف مسلم یا مسلمان یا عربوں کے لیے نہیں, سارے انسانیت